صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق زندگی گزارا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارا، تو اس کی زندگی میں کتنی برکتیں آئیں گی، اس کو کیا کیا فائدے نصیب ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری بات مانو، میرے راستے پہ چلو، میرے طریقے پہ چلو، میری اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ فرما رہے اگر تم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے محبت کریں گے۔ اگر مسلمان نبی کے طریقے پہ نہیں چلے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پسند کرنے کی وجہ اور سبب بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو پسند فرمائیں گے، ان ایمان والے بندے بندیوں کو پسند فرماتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ راستے پہ چلتے ہیں۔ اور آگے فرمایا تم نبی کے راستے پہ چلو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اگر وہ مسلمان، اگر وہ لوگ نبی کی بات مانے بغیر، نبی کے طریقے پہ چلے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر وہ اعراض کر لیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق اگر نہ چلے، وہ اعراض کریں، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے جب یہودیوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول وہ لوگ نہیں مانتے، تو ان لوگوں نے کہا ہم اللہ سے زیادہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مذکورہ نازل فرمائی کہ اگر اللہ سے تم محبت کرتے ہو تو خدا اور رسول کی عبادت و اطاعت کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یہودی کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر اسی آیت کے تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کہے کہ جو بھی مسلمان مرد اور عورتیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ ہے ان کا، اور ان مسلمانوں کے کام اور ان کی باتیں اور ان کے عقیدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرمان نبوی کے مطابق نہ ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوں، تو پھر وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے اور جھوٹے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو، یعنی کوئی مسلمان کچھ اپنی طرف سے وہ کام کر رہا ہے جس کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ تم خدا سے محبت رکھنے کے دعوے میں سچے ہو تو میری یہی طریقے زندگی پر عمل کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، نبی کے طریقوں پر چلنا پڑے گا، وہ طریقوں کو سیکھنا پڑے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت لائے ہوئے قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق مسلمانوں کو زندگی گزارنا پڑے گا اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سنت نبوی پر چلنے کی وجہ سے ہر عمل، ہر کام سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص نظر اور توجہ ان بندے اور بندیوں پر ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کی روح سے ہمیں یہ صاف واضح ہو گیا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے خلاف چلنا کفر ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے والے خدا کے دوست نہیں ہو سکتے، خواہ وہ زبان سے محبت کے دعوے دار ہوں، جب تک کہ خدا کے سچے نبی رسول خاتم الرسل کی تابعداری اور پیروی اور ان کی سنتوں کی اتباع نہ کریں، وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ مرد حضرات ہیں، نبی کے سنت کے مطابق وہ زندگی گزارے، چہرے پہ سنت نبوی کو سجا لے، اور سوتے وقت، پیتے وقت، کھاتے وقت، چلتے وقت، اڑتے وقت، باہر جاتے وقت، اپنے کام کاج میں، ہر چیز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ملحوظ رکھیں۔ سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی میں، کاموں میں، چیزوں میں بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو مرد جو عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ لہذا جو بھی مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہر چیز میں بھی برکت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، اللہ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور انعامات ان پر برسے گی، اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی وہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ جب اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ جسم اللہ کا ہے، اللہ نے پیارے آقا کے صدقے میں ہمیں دنیا میں بھیجا، پیدا فرمایا، پیارے آقا کی امت میں پیدا فرمایا۔ دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری مسلمانوں کی کامیابی، مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کا غلبہ، مسلمانوں کے لیے راحت، چین، سکون اسی چیز میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی رسی کو پکڑ لے، ہر عمل، ہر کام سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے گھر والوں کو دین سکھائیں، اپنے لڑکے لڑکیوں کو دین سکھائیں، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہی ایک چیز ہے، اگر وہ دنیا میں کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی کر لے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی کامل غلامی نہ کرے اور وہ دنیا میں وہ غلبہ پائے، ترقی حاصل کر لے، یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر دور میں جب بھی اللہ نے مسلمانوں کو دشمنوں سے غلبہ اور فتح عطا فرمایا تو یہ وہی لوگ تھے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اتباع میں کامل تھے۔ لہٰذا جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، ان ظالموں سے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے غلبہ اور فتح حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو لینا ہے، تو پھر ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم اپنی زندگیوں کو بدلنا پڑے گا، اچھے اور سچے بننا پڑے گا، دین سے قریب ہونا پڑے گا، قرآن سے قریب ہونا پڑے گا، ہم اپنے اولاد کو دین سکھانا پڑے گا، خود بھی ہم دین سیکھیں، فرائض کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، کبیرہ گناہوں سے بچائیں، حلال طریقے پہ چلیں، تو پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کے مطابق، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔